سید اسنر کاظمی، اب آپ کے سامنے بلا توقف سید غلام عباس کاظمی صاحب بھی ممبر ہوں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت قاضی احمد عباس صاحب آف خانیوال وہ بھی ممبر ہوں گے، اور آج کے آخری خطیب مولانا عاطف عباس تقوی صاحب ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ذات پہ اللہم صل۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد ورحمت اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاة والسلام انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ صلوات۔ اذان گرامی دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہماری اس مجلس کو، ہماری اس نشست کو اپنی عبادت عظیم شمار فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں جن مومنین مرحومین کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے یہ صف عذاب بچھائی گئی ہے، خداوند کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کی یہ مجلس بابا سید منور حسین شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمائے۔ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لکھی ہیں، دعا ہے خالق کائنات سے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کل میں نے اپنی مجلس جہاں پہ چھوڑی تھی وہاں ہی سے مجلس کا آغاز کروں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا حسین نے اس لعین کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے فضائل بیان کیے تھے، اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ کون حسین ہے جس سے بیعت کا مطالبہ تو کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوہ یعنی ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔
ومعدن الرسالہ، اور ہم ہی وہ ہیں جو رسالت کی کان ہیں۔ اور یہاں سے میرے مولا نے چونکہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الوحی ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ گھر ہے جس گھر پہ فرشتے وحیوں کے تحفے لے کر آتے ہیں، وحیوں کے تحفے لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص ہے مکہ میں، میرے امام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی نا، اس نے سوال کیا میرے امام سے، اے امام پہلے بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی ہے، جنگ جمل، جنگ نہروان، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنی جنگیں ہوئیں، بہت زیادہ خون ریزی ہو چکی ہے، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں؟ یہ جملہ سننا تھا حسین کا۔ میری مولا حسین نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، اور دیکھ کر فرمانے لگے، اے سوال کرنے والے، تو کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، کیا کبھی دن رات ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی روشنی اندھیرا بن سکتی ہے؟ کیا کبھی خشکی تری کے ساتھ مل سکتی ہے؟ کیا آسمان زمین کے ساتھ مل سکتا ہے؟ کہنے لگا مولا ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں نہیں، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر میرے امام نے دوسرا جملہ کہا ہے سوال کرنے والے، یہ جگہ درست نہیں ہے، کاش مدینہ ہوتا، میں تجھے لے جاتا اس مقام پہ جہاں پہ فرشتے ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے اجازت مانگتے تھے، اور اجازت مانگ کر پھر میرے نانا کے پاس آ کر وحیوں کے تحفے پیش کرتے تھے۔ محبت الوحی، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر فرشتے وحیوں کے تحفے لے کر آتے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا وہ گھر ہے جس گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا گھر وہ ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھ ہمارا گھر، بلکہ میں ایک اور طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تو خیر نہیں ہے، پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہر گاؤں میں جو گاؤں کے چودھری یا وڈیرے ہوتے تھے، ان کا گاؤں کے ساتھ کر کے ایک ڈیرا بنا ہوا ہوتا تھا، اور باہر سے جو بھی بندہ آتا تھا بجائے اس کے کہ کسی کو گھر ملنے جائے اس ڈیرے پہ آتا تھا، اور لوگ اپنے مہمان سے ملاقات کرنے کے لیے اس ڈیرے پہ آتے تھے، اس ڈیرے پہ آتے تھے۔ اور ماحول کیسا ہوتا تھا اس ڈیرے پہ؟ ماحول یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت چولہا جلتا تھا اور کھانے پکتے تھے، لوگ آتے تھے، اسی ڈیرے سے لوگ کھانے کھا کے واپس چلے جاتے تھے۔ میرے امام کہہ رہے ہیں یاد رکھو ہمارا گھر وہ ہے جو فرشتوں کے لیے ڈیرا ہے، ہمارا گھر وہ ہے جب فرشتے آتے ہیں تو ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے گھر پہ آ کر جس طرح سے لوگ اس ڈیرے پہ آ کے اپنی ساری حاجتیں پیش کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے ہمارے گھر آ کے اس ڈیرے کی طرح ہمارے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر میرے امام نے جملہ ایک فرمایا، اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، اے یزید کے پجاری یاد رکھ، خداوند کریم نے ہم سے اس کائنات کی ابتدا کی تھی، و بنا یختم، اور ایک ایسا دن بھی آئے گا
جب خدا بند کریم ہمارے قائم کے ساتھ اسی زمین کا انتہا بھی کرے گا. اسی زمین کی ابتدا وہ ہمارے آباء و اجداد سے ہوئی تھی اور اختتام بھی اس کا ہمارے قائم پہ ہوگا. بنا فتح اللہ و بنا یختم. اور پھر اس کے بعد یزید کا تعارف کرایا کہ وہ کون یزید ہے جس کی بیعت کا مطالبہ تو کر رہا ہے. فرمایا وہ یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر والمعلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا. تو یزید کی بیعت مانگ رہا ہے مجھ حسین سے. یاد رکھ یزید وہ ہے کہ جو کھلا مکھلا گناہ کرتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ یزید ہے. میرے مولا حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے میرے ماننے والوں یاد رکھو جو فاسق ہو جو فاجر ہو اس کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ ہے. تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے صلوات پڑھے امام علیہ السلام کے ذات. امام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو تم ہمارے شیعہ ہو. لوگ تمہارے کردار کو دیکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں دیکھا نہیں, لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے. تمہیں دیکھ کر لوگ ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور تم اپنا کردار اس طرح پیش کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں ھذا ادب جعفر صادق علیہ السلام, یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. امام فرما رہے ہیں یزید رجل فاسق شارب الخمر. امام فرماتے ہیں یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو شارب الخمر ہے. امام فرما رہے ہیں جو وہ بندہ جو شراب پیتا ہے اس کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق یزید کی پارٹی کے ساتھ. حسینی کبھی نشہ نہیں کر سکتا, حسینی کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. اگر انسان میرے مولا کے اس خطبے کو دیکھے جس میں میرے مولا حسین نے اپنا تعارف کرایا, اپنے تعارف کرانے کے بعد یزید کا تعارف کرایا اور پھر آخر میں جو جملہ میرے مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, یاد رکھ کبھی حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. جس طرح سے پاکیزہ چیز نجاست کے ساتھ نہیں مل سکتی, جس طرح سے دن رات کے ساتھ نہیں مل سکتا, جس طرح حسین یزید کے ساتھ نہیں مل سکتا, اسی طرح کبھی حسینی یزیدی کے ساتھ نہیں مل سکتا. بڑی مشکل سے بچا یہ دین. اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ابھی شاہ صاحب بیان کر رہے تھے نہ جانے کس طرح سے اجازت دی زہرا کے لال نے کربلا کے اس شہید کو جس شہید کے سہارے پہ علی و بطول کی بیٹیوں نے اپنا وطن مدینہ چھوڑا تھا. بڑا مشکل مقام تھا حسین کے لیے. بڑے مشکل امتحان دیے ہیں کربلا میں حسین نے. لیکن کبھی میں سوچتا ہوں نہ جانے کس طرح سے اجازت دی ہوگی اپنے بھائی عباس کو میرے مولا حسین نے. بالکل مختصر پر دو چار جملے میں نے بیان کرنے ہیں, توجہ آپ کی میری طرف ہو. پس عزادار و آخر کار منظر ایسے بنانا, جناب سکینہ اپنے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا, اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ نمدار مشکیزوں پہ ایک خیمہ, چونکہ مختص تھا ایک خیمہ ان مشکیزوں کے لیے جو کربلا کے یتیموں کے لیے رکھے ہوئے تھے. پس ازادہ روایت سے ہی کہتی ہے جناب سکینہ نے اپنے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا اور لے آئی اس خیمے میں جس خیمے میں فقط مشکیزیں پڑے ہوئے تھے.
جناب سکینہ نے کہا چچا عباس یہ دیکھ رہے ہیں نا کربلا والے یتیموں کی حالت، ان بچوں کی حالت کیا تھی؟ نمدار مشکیزوں پہ اپنا سر رکھ کے سو رہے تھے کربلا کے یتیم۔ سکینہ نے کہا چچا عباس ذرا ان یتیموں کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں نا، اور اپنے اصغر کی حالت میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا۔ میرے مولا عباس نے کہا اے سکینہ آپ کا بابا جو اجازت نہیں دیتا۔ عزادارو جناب سکینہ نے اپنے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا، اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ میرے مولا حسین کھڑے تھے۔ عزادارو نہ جانے کس طرح سے حسین نے عباس کو ایک دفعہ دیکھا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد یہی جملہ کہا عباس مجھے پتا ہے تو مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، لیکن عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرا علمبردار ہے نا، اور جس فوج کا علمبردار نہ رہے اس فوج کا کیا بنے گا۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ میرے مولا عباس نے چاروں طرف نگاہ کی، اور نگاہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے مولا حسین ذرا بتائیے تو صحیح وہ فوج کہاں گئی جس کا سپہ سالار میں ہوں اور جس کا علمبردار میں ہوں، وہ فوج کہاں گئی؟ لیکن میرے مولا حسین کہتے ہیں اے عباس لیکن جب تک تو رہے گا نا اس وقت تک علی و بطول کی بیٹیوں کو سہارا رہے گا، جب تک تیرا علم رہے گا علی و بطول کی بیٹیوں کو تیرا آسرا رہے گا۔ عزادار روایات یہی کہتی ہیں علی و بطول کی بیٹیوں نے جنگلوں اور صحراؤں کے سفر کیے تھے، آخری جملہ جنگلوں اور صحراؤں کے سفر کیے تھے علی و بطول کی بیٹیوں نے، لیکن جب کبھی زینب کا اس صحرا میں یا جنگل میں دل گھبرا جایا کرتا تھا نا، محمل کے اندر جب زینب پریشان ہوتی تھی اس وقت عباس اپنا گھوڑا زینب کے محمل کے قریب لے آتا تھا، اس طرح سے زینب کو سہارا ملتا تھا۔ عزادارو کون عباس؟ علی و بطول کی بیٹیوں کا سہارا عباس، علی و بطول کی بیٹیوں کے پردوں کا محافظ عباس۔ عزادارو بس آ گئے عباس پانی لینے کے لیے، عزادارو ہو گئی شہادت عباس کی۔ ایک جملہ آپ کی زحمات کو تمام کر دیا میں نے۔ عزادارو عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے تو جو جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے، نبی کی زیارت کرنے کے لیے، نبی کی زیارت کے اپنے آداب، آخری جملہ نبی کی زیارت کے اپنے آداب ہیں۔ انسان امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے اپنے آداب ہیں، انسان جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے اپنے آداب ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے جو تو عباس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، عباس کی زری پہ ایک ادب کا خیال رکھنا۔ کون سا ادب؟ آخری جملہ کون سا ادب؟ وہ شاعر کہتا ہے لا تذکرن عندہ سکینہ، عباس کی زری پہ سکینہ کا نام نہ لینا۔ کیوں؟ کہتا ہے فَإِنَّهُ وَعَدَهَا بِالْمَاءِ، عباس نے سکینہ سے پانی کا وعدہ